ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ متفق علیہ، یہ حدیث پاک یعنی مسلم اور بخاری دونوں حدیثوں کتابوں کے اندر یہ آئی ہے حدیث پاک۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا اذا داخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آیا تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس ماہ مبارک کی وجہ سے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، دوسری حدیث پاک میں آیا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرات محترم ذرا سوچو وہ کتنا بد نصیب بندہ ہے کہ جو اس ماہ مبارک کا ادب و احترام نہ کرے، اس ماہ مبارک کے اندر روزے نہ رکھے، اس ماہ مبارک کے اندر اپنی بخشش نہ کرائے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے، تو اس جیسا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ جب اس ماہ مبارک کے اندر وہ اس کی بخشش نہ ہوئی تو باقی پھر کسی مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ فی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنا یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ، جب یہ ماہ مبارک آ گیا آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، رب کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ وغلقت شیاطین، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے تاکہ میرے بندوں کو روزہ رکھنے سے گمراہ نہ کر سکیں۔ بڑے بڑے شیطان بند ہو جاتے ہیں، لیکن جو انسانوں کے اندر شیطان ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، کیونکہ شیطان جنات میں سے ہیں اور بندوں میں سے ہیں۔ وَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، جنوں سے بھی شیطان ہیں اور اپنا بندوں میں سے ہیں۔ جو بندوں میں سے شیطان ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، وہ اپنا جو کچھ انہوں نے لعنتیں اٹھانی ہوتی ہیں، جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان اس ماہ مبارک کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جیسے اللہ کے نبی ساری مخلوق سے افضل ہوتے ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہوتے ہیں، ساری مخلوق سے افضل، اسی طرح ماہ مبارک جو ہے یہ سارے مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کی عزت خدا کے ہاں بڑی ہے، ایمان والوں کے ہاں بھی بڑی ہے، اسی طرح اس ماہ مبارک کی عزت جو ہے خدا کے ہاں بھی بڑی ہے اور ایمان والوں کے ہاں بھی بڑی ہے۔ اور پھر جیسے انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے، اسی طرح یہ رمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینوں کے اندر دل کی طرح ہے۔ اور پھر دل ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا انسان کے جسم کے اندر۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اذا صالحت صالح جسم کلہ و اذا فسدت فسدت جسم کلہ الا وہی قلب۔ صحابہ سے فرمایا، صحابہ دل کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے جسم کے اندر، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ غلط ہو جائے، فاسد ہو جائے تو سارا جسم بندے کا فاسد ہو جاتا ہے۔ فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گوشت ٹکڑا؟ آپ نے فرمایا الا وہی قلب، وہ انسان کا دل ہے، وہ دل ہے۔ دل انسان کا ٹھیک ہو تو انسان کا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دل ہی خراب ہو جائے تو انسان کا جسم ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرات محترم یہ بھی سمجھ لیں،
اگر بندے کا رمضان مبارک کا مہینہ صحیح گزر گیا، اس کا ادب و احترام انسان نے کیا، روزے رکھے، اللہ اللہ کیا، خدا کی بارگاہ میں سربا سجود ہو گیا، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لی، تو فرمایا کہ سارا سال جو ہے اس کا اچھا گزرے گا۔ اور اگر یہ ماہ مہینہ ہی اچھا اس کا نہ گزرا، جرم کرتا رہا، رب کی نافرمانیوں کے اندر تلا رہا، دوڑتا رہا، تو فرمایا کہ وہ آج کسی مہینے کے اندر اپنی بخش نہیں کرا سکے گا۔ ایسا مہینہ برکتوں اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی جب تک میرے اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرتی رہے گی۔ اس ماہ مبارک کا جب تک احترام کرتی رہے گی، عزت کرتی رہے گی، میری امت کبھی رسوا نہیں ہوگی، کبھی ذلیل نہیں ہوگی۔ یعنی پتہ چلا کہ ہماری عزت، ہماری اوقات اور ہماری یہ شان و شوکت اس ماہ مبارک کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر اس کی ہم عزت کرتے رہے تو ہماری عزت بھی ہوتی رہے گی، اور اگر ہم نے اس کی عزت کو چھوڑ دیا تو ہم بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور آج تم دیکھ لو یہ امت محمدیہ عزت انہی کی ہو رہی ہے کہ جو اس ماہ مبارک کی عزت کرنے والے ہیں، دوسرے جو عزت نہیں کرنے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی، ذلیل نہیں ہوگی، جب تک میں اس ماہ مبارک کی عزت و احترام کرتی رہے گی۔ عزت و احترام کرے گی تو اس کو رسوائی، ذلت نہیں اس کے پاس آئے گی، اور جب اس کی عزت چھوڑ دے گی تو وہ ذلیل و خوار ہوتی رہے گی۔